وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. أمن تذكر جيران بذي سلمي مزاد من جرى بمقلد بدمي. علامہ خربوتی علیہ رحمٰ نے امین تذکری میں حمزہ مین اور تذکر پر بحث کی اور اس کی شرح کی. آج جیران پہ جو آپ نے وضاحت کی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل ہمیں اس کے یاد رکھنے اور عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور مصنف ناظم و شاعر اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے. علامہ خربوتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں والجیران جمع جارین، یہ جیران جارین کی جمع ہے. کا نیران جمع نارین، جیسے نیران نارین نار کی جمع ہے. یہ بتا دیا کہ جیران جمع اور اس کے واحد جار ہے. جیسے نیران دلیل دے رہے ہیں نیران کہ یہ جمع ہے اور اس کے واحد نار ہے، تو یہ نار کی جمع ہے. جار کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والجارو من قربا دارہ الی دارہ، کہ جار یعنی پڑوسی کہ جس کا گھر اس کے گھر کے قریب ہو، جس کا گھر جار کے گھر کے قریب ہو تو اسے کہتے ہیں پڑوسی. والمراد بالجیران ہنا ہنا المحبوب وعلی طریق المجاز والاستعارۃ بین شبہ المحبوب بالجار الحقیقی فی کثرت الاختلاط معه والالتفات الیہ فکذلک الناظم صنع محبوبه وادعى ان المحبوب من جنس جاری ثم استعیر الجار للمحبوب. وذكر الجيران وأريد بالمحبوب فعلى هذا يكون جمع الجيران لتعظيم كما في قوله تعالى فنعم الماهدون وتنوين لتفخيم كما في قوله تعالى في آيات بينات. آپ لکھتے ہیں کہ اس جگہ جیران سے مراد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اس جگہ جیران سے مراد محبوب کائنات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. علی طریق المجاز والاستعارہ، کہتے ہیں یہ مجاز اور استعارہ کے طریقے پر ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یوں ہے کہ محبوب کو جار حقیقی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کثرت اختلاط میں اس کے ساتھ. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ جیران تو کہتے ہیں کہ جس کا گھر اس کے گھر کے قریب ہو تو پڑوسی کو کہتے ہیں. تو محبوب پڑوسی کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں نہیں، جیران تو کا معنی بتا دیا کہ وہ جس کا گھر اس کے گھر کے قریب ہو، تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے. اور اس سے مراد محبوب لینا یہ حقیقی معنی پر نہیں، یہ مجاز اور استعارہ کے طریقے پر ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں وہ یہ کہ جار حقیقی جو ہے یہ اس کا آپ نے جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بار بار ملنا ہوتا ہے اور کثرت اختلاط ہوتی ہے، اور محبوب کا بھی محب کے ساتھ بار بار ملنا ہوتا ہے، کثرت اختلاط ہوتی ہے. تو یہ کثرت اختلاط میں دونوں ہی مشابہ، تو دونوں میں کثرت اختلاط پایا جاتا ہے. تو جب کثرت اختلاط پایا جاتا ہے تو اسی مناسبت کی وجہ سے محبوب کو جار حقیقی کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی اور اس جار سے مجازن محبوب مراد لیے گئے. تو اسے استعارہ کہتے ہیں، اور استعارہ کا طریقہ اور مجاز کا طریقہ میں بیان کیا جاتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ بلا شبہ محبوب کو جار حقیقی کے ساتھ وجہ شبہ کیا ہے؟ کثرت اختلاط اس کے ساتھ، یعنی بار بار ملنے میں یہ تشبیہ دی گئی محبوب کو جار حقیقی کے ساتھ. اور اس میں التفات ہے، کہتے ہیں اس میں بھی التفات ہے. وہ کیا کہ یوں ہی ناظم نے اپنے محبوب کے ساتھ ایک اصطلاح قائم کر دی اور دعویٰ کیا کہ
محبوب جار کے جنس سے ہے، یعنی یہ دعویٰ کر دیا کہ محبوب جار کے جنس سے ہے، تو پھر استعیر الجار للمحبوبی، تو پھر اس نے جار کو محبوب کے لیے ادارہ لے لیا، تو محبوب کے لیے جار کو ادارہ لے لیا گیا اور جیران کا اس نے ذکر کر دیا۔ یعنی اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ جو ہے شارح یہ کہہ رہے ہیں کہ ناظم نے جو ہے نا اس میں بھی التفات ہے اس طرف کہ ناظم نے اپنے محبوب کے ساتھ ایک اصطلاح قائم کی اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ محبوب جار کی جنس سے ہے، یعنی جار جو ہے اس کے افراد کتنے ہیں، تو اس کا ایک فرد محبوب ہے، تو جب اس کا ایک فرد محبوب ہے تو پھر جار جو ہے اس کے لیے ادارہ لے لیا گیا، تو اس نے جیران کا ذکر کر دیا اور ارید بالمحبوب اور اس سے محبوب مراد لیا۔ تو اسی صورت پر یکون جمع الجیران، یہ جو جیران کی جمع ہے یہ تعظیم کے لیے ہوگی، تو جیران سے مراد واحد ہوگا، یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کما فی قولی تعالیٰ فنعم الماہدون، جیسے اللہ پاک فرماتا ہے فنعم الماہدون، وہ واحد یکتا ہے، لیکن وہ ماہدون جمع کا صیغہ لا رہا ہے، تو یہ پتہ چلا یہاں جمع کا صیغہ تعظیماً ہے نہ کہ جمعیت مراد ہے۔ اور وہ تنوین لتفخیمی، اور جیران پہ کہتے ہیں جو تنوین ہے یہ تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے ہے، کما فی قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فی آیات بینات، اس میں آیات واضح آیات ہیں۔ اب یہاں جو تنوین ہے آیات بینات میں، وہاں تو ایک نشانی بیان کی، تو کہتے ہیں یہ جو بھی تنوین ہے یہ تنوین تعظیم ہے، ایسے ہی جیران میں جو تعظیم ہے تنوین ہے یہ بھی تنوین تعظیم ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔